میڈیا کے دوستوں کا مشہور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. آج وقت آنے کا مقصد پورے صوبے خیبر پختونخوا تقریباً ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا میں وزٹ کر چکا ہوں کہ ملکنڈ اور پھر یہ سواد گورا ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے. تو یہاں پر وزٹ کرنا، یہاں پر آنا، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ایک تو آپ کی اپنی حکومت ہے اور آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کا کمیونیکیشن فیڈرل منسٹر یا کہ لوکل ریپرزینٹیٹیو پروونشل کیبنٹ کے ممبران یا سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنائے. تو اس سلسلے میں آیا تھا کہ میں دیکھ لوں کہ سواد میں کیا ہو رہا ہے، کوارنٹین کی کیسی فیسلٹیز ہے، آئسولیشن کی کیا صورتحال ہے. یہاں پر ہم نے آلریڈی ایک لیب اس کا آج میں نے افتتاح کر دیا، پہلے سے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. اس کے بارے میں نے پوچھا تو یہ کچھ دیکھنے کے لیے آج میں سواد آیا تھا منگورا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی وساطت سے میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو اسٹیپس لے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے لے رہے ہیں. اگر ہم نے سوشل ڈسٹینسز کے وہ اسٹیپس لیے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے لیے تھے. اگر ہم نے بازار بند کروائے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے کیے تھے. جتنے بھی لاک ڈاؤن کے میئرس تھے وہ آپ لوگوں کے لیے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو بے روزگار کریں. جس طرح میرا پرائم منسٹر، جس طرح میرا لیڈر عمران خان صاحب ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائے تو ایک اور بلنڈر ہوگا. تو اس سلسلے میں آج کچھ آپ لوگوں سے یہ بھی ڈسکشن کرنی تھی کہ ہم نے کل صبح ٹاسک فورس کی میٹنگ میں نے چیئر کی تھی اور اس کے بعد پھر ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی. وہاں سے جو ہمیں احکامات ملے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے اس کو ہم نے انشاءاللہ کل سے وہ امپلیمنٹ شروع ہو جائیں گے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ تر بے روزگار گھروں میں نہیں بٹھا سکتے. اس لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پرائیورٹائز کی ہے. نیگیٹو اور پازیٹیو لسٹ ہے. اس میں سے کچھ نیگیٹو لسٹ ہے اس کو ہم اب نہیں کھولنے جا رہے ہیں. جو پازیٹیو لسٹ ہے، جو اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل اس کو کھولنا شروع کر دیں گے تاکہ مزدور طبقہ جو ہو، جو ڈیلی ویجرز ہے، وہ زیادہ سفر نہ ہو. یہ ایک تھا. دوسرا یہ تھا کہ ایک ریکویسٹ آپ کی وساطت سے لوگوں سے یہ کرنی ہے کہ بلا ضرورت بلا وجہ اپنے گھروں سے نہ نکلے. سوشل ڈسٹینسز کا جو معیار ہم نے آپ روپیز کے ساتھ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے اس پر عمل کرے تاکہ یہ چیز زیادہ نہ پھیلے. کیونکہ سب دنیا میں یہ سب کچھ ہے کہ جو وائرس ہے، جو ایک وبا ہے، اس کا یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسز میں بڑا ضروری ہے. اس لیے آلریڈی ہم نے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں صوبائی حکومت اس پہ پھر مراد فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بات کر لے گا. لیکن جو پروونشل گورنمنٹ اس میں کر رہی ہے احساس پروگرام میں جو پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے غریب لوگوں کے لیے، ڈیلی ویجرز کے لیے، اور جس طریقے سے وہ اس میں شفافیت ہم نے کوشش کی ہے اس پہ مراد بات کر رہے ہیں. لیکن جو صوبائی حکومت کی طرف سے اس پہ 13 ارب روپے کا پیکج میں نے کیا ہے. صوبائی حکومت نے اس میں ٹاپ اپ کیا ہے. انشاءاللہ جو لوگ اس سے رہ جائیں گے اس کو ہم کمپنسیٹ کرا دیں گے تقریباً رمضان کے مہینے تک انشاءاللہ. کوئی اس کا یہ سب کو یہ پیسے ملیں گے جو غریب لوگ ہیں. تقریباً 43% خیبر پختونخوا کے لوگ جو 21 لاکھ کے قریب بنتے ہیں وہ ہم ان کو دیں گے. اس سے اگر کوئی بچ جائے تو جو 29,000 لوگ ہمارے آلریڈی زکوٰۃ میں پروونشل زکوٰۃ میں رجسٹر ہے اس میں سے تقریباً ہم 1 لاکھ لوگوں کو وہ بھی دے سکتے ہیں. تو تقریباً انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرا سکیں گے. تو یہ کچھ بات چیت کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا تھا. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا خبر ادا سے جنہوں کی زیادہ تر اگر میں منگوری تھا یہ مین یہ مقصد دار ہے کہ وہ خلق کو اضافت ہونے کی وزیر اعلیٰ بل وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ نے ماں نور وزٹ شوگل زڈی خان تم لاڑما ز بنو تم لاڑما ز پورم تم لاڑما ز خیبر تم لاڑما تقریباً ہر ڈسٹرکٹ لاڑم 400 تھا مردان تھا اور زو کر دے ماں دا حالات تقاضا و چہرہ لیڈر بخا مخا کر هغه دغه باندې د سواد تر غلې ما دلته مې کتل چیرې دلته د کوارنټین سب فیسلټیز ایزولیشن سره صورتحال دی نو مرض څه پوزیشن دی دا کوم وبا چې د کرونا وایرس خلک څه کوي ایڈمنسټریشن څه کوي هغه ما بریف هم واغستو مار څخه پر سترګو باندې وکتل هغه لیب مو تاسو ته ایمرجنسي کې جوړ کو چې پورا د ملکنډ ډیویژن خلک هغه نه مستفید شي. الحمدلله دلته حالات کافي ښه دي.
مطمئن ما سسټپ چې روان دي او چې کوم زموږ غریبانان دي کوم چې ټلویزیون دي هغه د پاره موږ لګیا یو د عمران خان احساس پروګرام روان دی انیشیټیو صوبایي حکومت په یو خپل پیسې جمع کوي دا یو څه شنو دا د لپاره زره وته مهرباني مراد سعید جی وہ کی بیا په جمع کړو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا مشروع پتہ دیتے گا صحیح دا ساؤنڈ ریکارڈ ہوتا نہیں دیتے گا آج نہیں ٹھیک ٹھیک سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور اس کے لیے بھی شکریہ کہ اس طرح اس کرونا کی وباؤں کی روک تھام کے لیے جو اویئرنیس آپ عوام کے اندر پھیلا رہے ہیں اور جو اویئرنیس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ سب کا شکریہ. 3 موٹی چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی گئی. پہلی چیز یہ کہ پورے صوبے کی طرح جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی پورے صوبے کی طرح سوات کے اندر بھی 1100 افراد کا ایک آئسولیشن سینٹر جو 1100 افراد کی اس کی کیپیسٹی ہے وہ سوات کے اندر بھی اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوات اور ملاکنڈ ڈویژن کے لیے وہ اب ٹیسٹ جو ہے وہ کہیں پہ پشاور جا کے یا پشاور بھجوانے کی ضرورت نہیں, اسلام آباد نہیں ہے. ہم نے سوات کے اندر وزیر صاحب نے جس طرح بتایا کہ سوات کے اندر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیب موجود ہے اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز اور رزلٹ وغیرہ وہ بھی آ سکتے ہیں. تیسری اہم چیز یہ کہ جب ہم کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں, اس وبا کی بات کرتے ہیں, تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ ٹیسٹنگ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے اور آپ کتنی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو سوات اگر ہم پورے صوبے کے اندر بات کریں اس میں سوات کی پھر ہم بات کریں یا ملک کے اندر جو ریشو چل رہے ہیں اس میں سوات میں ٹیسٹنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے باقیوں کی نسبت. اور روک تھام کے لیے جس طرح کوشش کی گئی اسکریننگ کا ایک بہترین انتظام کیا گیا. تقریباً ابھی جو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا 1,99,000 لوگوں کو اسکرین کیا جا چکا ہے, اسکریننگ کے پروسیس سے گزارا جا چکا ہے. تو یہ تو آئسولیشن پورے صوبے میں میں سوات کی بات کر رہا ہوں. پورے صوبے کے علاوہ سوات کی آئسولیشن سینٹر کی جو میں نے بات کی وہ سوات کے 1100 افراد پہ مشتمل آئسولیشن سینٹر کا قیام. لیب جو ٹیسٹنگ لیب کی میں نے بات کی وہ سوات کے حوالے سے کی اور جو ٹیسٹنگ جو اسکریننگ کی بات کی 1,99,000 لوگوں کی وہ بھی سوات کے حوالے سے بات کی. اب اس کے ساتھ ساتھ آگے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو بڑی بڑی معیشتیں تھیں وہ دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم جو بڑے بڑے کلیم ہوتے تھے کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام پوری دنیا میں بہترین ہے وہ تمام اس وقت ناکام ہو رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے اور حکومت نے فیصلے بھی ان 2-3 حوالوں سے کرنے ہیں. مؤثر لاک ڈاؤن کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے اور مؤثر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے کہ کیا جب آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اس میں آپ اپنے لوگوں کو جو غریب طبقہ ہے جو ڈیلی ویجرس ہے جو روزمرہ کی دیہڑی کے اوپر اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا لے کے جا سکتے تھے ان کی آپ کیا سوچتے ہیں. تو میں احساس پروگرام کی اسپیشل یہاں پہ بات کروں گا کہ سوات میں 57,000 اس طرح 1,20,00,000 لوگوں کو احساس پروگرام پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو احساس کفالت کے تھرو 12,000 روپے دیں گے جو ضرورت مند ہے. اور 8,171 میسج کے اوپر جنہوں نے اپلائی کیا تھا اگر کوئی ضرورت مند ابھی بھی رہ گیا ہے تو میں آپ دوستوں کے تھرو کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ 19 اپریل تک وہ خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو ابھی اس میں 2-3 دن ہے تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سوات میں 57,000 لوگوں کو احساس کفالت کے تھرو یا احساس ایمرجنسی کیش کے تھرو یہ ریلیو کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان میں جس طرح عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مزدور گاڑی دار ریڑھی والا ٹیکسی والا رکشے والا جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے کیونکہ آپ کا روزگار بند ہو گیا کریں گے تو لہٰذا وہ متاثر ہوا. تو وہاں پہ جس طرح کے پروگرام آ رہے ہیں ہم نے سوات کے لوگوں کے لیے صوبے کے اندر بھی سی ایم صاحب نے اپنی طرف سے بھی 12 بلین کا پیکیج دیا ہے جو 13 بلین کا جس میں جو لوگ احساس سے رہ جائیں گے ان لوگوں کو پھر صوبائی حکومت کی طرف سے بھی امداد دی جائے گی.
میں اپنے سوات کے لوگوں کو ایک خصوصاً اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کو بھی آپ سب کے تھرو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکلات دیکھے تھے. ہم نے سوات آپریشن دیکھا تھا, ہم نے زلزلہ اور بہت مشکلات ہمارے اوپر گزری ہے, لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اچھا, آخری چیز جو میں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے صرف پورے پاکستان کو بتاؤں, پھر اس کے بعد میں پشتو میں بات کرتا ہوں. ایک یہ کہ 40,000 تک لوگ جو پاکستان کے ہیں, اوورسیز منسٹری نے ایک کام شروع کیا کہ جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں, تو ان کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. ان کو نمبر دیا گیا کہ آپ اس نمبر کے تھرو خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ UAE میں آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزگار سے نکالے جا چکے ہیں اور ان کے اوپر بڑا پریشر ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ بھی نہیں رہ سکتے, واپس آ بھی نہیں سکتے. لہٰذا اس کا بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پروازوں کا آغاز شروع ہو جائے گا, اور اس میں لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپلائی کریں گے اور آپ کو واپس ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگوں نے اس وقت تک اپلائی کیا ہوا ہے, تو وہ پریشر بھی ہے. ہم ان کا بھی پوچھ رہے ہیں زبر سر پختوں کی بندری خبر سے تاثمات ہوئی محکمہ سر, اگر یہ بات ایڈ کر دے پختوں کی وہ اس کی لائن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہے لیکن ہم بے روزگار ہے, یہاں بھی ہے, تو اگر ان کو آپ جواب دے دیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں. احساس کے حوالے سے یہ میں نے کل پشتو میں بھی کہا تھا, میں آپ کو اردو میں اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاسپورٹ بنایا ہے, یہ احساس کفالت, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر پہلا بیسٹ والا جو پروٹیکشن سوشل پروٹیکشن کا پروگرام تھا, اس میں 8 لاکھ لوگوں کو تقریباً نکالا گیا. اور نکالا کیوں گیا کہ اس میں 22 گریڈ 21 گریڈ کے آفیسرز کا ڈیٹا بھی سامنے آیا. سرکاری ملازمین تھے, باہر سفر کرتے تھے, نام پہ جائیدادیں تھی, بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, لیکن وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. جو ضرورت مند طبقہ تھا وہ رہ جاتا. لہٰذا پاسپورٹ کی شرط بھی اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ آپ نے ایک سسٹم دے کے وہ ایک سسٹم سے گزار کے پراپر سائنٹیفک طریقے سے آپ نے اس کی اسکروٹنی کرنی تھی. لیکن جو جب یہ شکایت موصول ہوئی, کیونکہ ہمارا اپنے علاقوں کی اگر ہم بات کریں, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے جو پشتون لوگ ہوتے ہیں, ہم پاسپورٹ بنا لیتے ہیں, لیکن ضرور نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کسی نے سفر کیا ہو, کسی سے قرضہ لے لیا, عمر کی وجہ سے بھی گئے پھر واپس آئے, تو ان کا تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو بھی احساس پروگرام میں بات کی ہے, پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ڈسکس ہو چکا ہے, اور آگے تو احساس آ رہا ہے ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں وہ بھی ہوگا. پختو کے وسط ودری خبریں کو مجھے تاسمات ہوئے ټول اقدامات وایي چې کوم تاسو کړي پښتنو صوبې تاسو نمائندګي کوي څنګه چې وزیر اعلی صاحب وې زه به ریپیټ کوم په ټوله صوبه کې چې څنګه کوښښونه روان دي زه سوات خلکو ته وایم چې خوشنصیبي ده زموږ کم از کم په سوات کې خپل چې کوم آیسولیشن سینټر سي د 1100 کسانو هوسټ کړی دی. موږ خپل لیب جوړ کړو چې اوس زموږ ټیسټونه اسلام آباد ته پېښور ته او هغه کومه ګرانه مرحله به چې هغې ضرورت به نه راځي, نو موږ د وزیر اعلی صاحب شکریه ادا کوو, د خپل صوبایي حکومت شکریه ادا کوو چې هغه ټیسټینګ فیسیلیټي موږ ته په سوات کې راکړه. درېیمه بله غټه خبره ده چې زموږ په سوات کې د ټولو په مقابله کې زیات ټیسټینګ شوی دی, چې مطلب ټیسټ زیات کړو تاسو ته به زیاته پته لګي, نو ټیسټونه هم زموږ زیات شوي دي. درېیم څلورم دا چې ما اوس د ډاکټرانو سره پیرامیډیک سټاف سره بلکې زه راپور شکریه ادا کوم, اور پښتو چې بیا ادا کوم تاسو د اردو نه پښتو زموږ چې کوم پیرامیډیک سټاف دی, زموږ چې کوم ډاکټران دي, زموږ نور چې کوم په دې کې لا انفورسمنٹ چې کوم دي, ریسکیو والے دي, میډیا هم ده, تاسو په کوم اویرنس هم هر ځای ځئ, زه یې ټولې زیاتې شکریه ادا کوم. په دې ټیم کې فرنٹ لاین باندې چې کوم دي زموږ لا ان اډر ورشن پولیس دی, زموږ ریسکیو والے دي, زموږ ډاکټر, زموږ پیرامیډکس, هغه خلک دی, نو هغو ته موږ ټول قوم له طرفه سلام پېښ کوو. هغو را سره ډېره ملګرتیا وکړه, ټیسټونه ټول زیات دلته شوي دي, آیسولیشن سینټر جوړ شوي دي, لیب جوړ شوی دی دلته تاسو ته, 1,99,000 په خپله باندې سکرینینګ شوی دی. کم کسان چې د بهر نه راځي هغو بالکل که فرض کړئ یو کیس راشي تاسو ته پته لګي, تاسو یې کور کوئ چې هغه ټوله فیملي د چا سره ملاقاتونه شوي, هغه هم بیا انتظامیه دا ویلی شوي چې هغه ټریس کوي او د هغو په ترو باندې هغو ته راشي او هغو ټیسټونه کوي او په د هغې لپاره چې آینده مو د دې روکتام وکړو. زه اخره کې د احساس په حواله سره به زه خپل خلکو ته خبر وکړم, زما پښتنو, ما په خپل بیان کې همیشه چې کله دا کارون راغی سی ایم صاحب وویلو, ما کمشنر صاحب بللته یې, ډي سی صاحب ټول بله دو ته مونږ ویلي دي چې زموږ په سوات خلک چې کوم دي خصوصا ډېر مشکل وخت تېر کړی دی. زه تاسو ته دا ګارنټي درکوم انشاءالله مشکل وخت دی, په دریو خبرو باندې موږ ټول عمل کوو چې کوم موږ ته په میډیا باندې د حکومت پاکستان او د WHO د طرفه, د وزارت صحت د طرفه چې کوم احتیاطي تدابیر ویل کېږي, ځکه چې تاسو ته پته ده چې دنیا چې کوم غټ هیلث سیسټم وي
هغه ناکامه شوي دي. نو موږ په څه باندې کوو؟ موږ به احتیاط کوو، د ځان دپاره به کوو، د خپل کوروال دپاره به کوو، د خپل مشرانو دپاره به کوو چې کوم ایزیلي ایکسپوز کېدی شي، افیکټ کېدی شي، د هغه خلکو دپاره به احتیاط کوو. نو به تاسو دا کوئ را سره. دویمه دا چې کوم علماء کرام ته موږ هم په دې کې خاص کړی وو او هغو پکې خپل کردار ادا کړي. پرون د تقی عثماني صاحب او د نورو بیانات اورېدلي، طارق جمیل صاحب بیان اورېدلی چې هغه هم تاسو دا وایي چې په دې احتیاطي تدابیر باندې تاسو هغو ته پرابلم راتلل. اوس په دې میټینګ کې هم دا خبره ډسکس شوه. زه تاسو ته دا وایم چې سپیکر صاحب په قیادت کې موږ یو کمیټي جوړه کړې وه، په روزانه په بنیاد باندې موږ دا خلکو سره هم په رابطه کې یو. هغه خلک چې کله تبلیغي جماعت پر زموږ چې کوم د الله په لاره کې هغه تلو، د دین پیغام دپاره تلو، هغه واپس راتلل غواړي. نو ظاهره خبر دا د هغو لپاره بهتره ده او زموږ لپاره بهتره ده چې کوم سوال د ورځې دي چې هغه وساتلی شي. د هغې نه بعد چې کله راشي موږ ټسټنګ وغیره وکړو او بیا خپل کورونو ته واپس راشي. د هغو سره موږ په رابطه کې یو. ټول د تبلیغي جماعت موږ ته خپله یو کمیټي هم جوړه کړې ده، په روزانه بنیاد باندې موږ د هغو سره رابطه کوو. دویم چې زمونږ کوم مسافرونه دي، مسافر ته ما خپل چې تاسو په ترو باندې ووایم یو نمبر ما ورکړی و او که په هغې نمبر تاسو هم د خپل طرفه خلکو ته ورسوئ. دا سره حکومت ته طرفه زموږ څه اقدام نه و، دا موږ په خپله باندې شروع کړو چې کوم زمونږ سفارتخانې ته رابطه وکړه، اوورسیز منسټرۍ ته. هلته چې کوم زمونږ تکړه خلک په پاکستان والا ناست وو، هغو ته موږ اپیل وکړو چې زمونږ کوم ډریور و یا دیاړیمار و، هغه به ډریوري کوله، پیسې به یې ګټلې، ماښام به ته څه پیسې ورکړې چې کوم به ګاډۍ جوړې دي او څه به خپل جیب ته پاتې شوې. هغه خلک افیکټ شوي دي، هغو دې رابطه کوي. د اوسه پورې سره سره الله شکر دی چې موږ امداد کړی دی. کم خلک چې پاتې ستاسو په ترو باندې به رابطه کوي انشاءالله په هغې نمبر دې میسج رالیږي، موږ به ورته کوشش کوو انشاءالله چې څومره زموږ د وس مطابق. تاسو ته پته ده چې ټولې دنیا اکانومیز کولیپس شوي دي، هلته هم کاروبارونه ختم شوي، خو چې څومره زموږ په وس کې انشاءالله چې موږ به هغه کوو. درېیمه خبره اخرنۍ، ستاسو په دې کې را سره ډېر غټ کردار ادا کوئ خپل میډیا ملګرو ته چې دا کم تصویران والا فوټو سیشن والا دا ویډیوګانې جوړېږي. زمونږ په سوات اپریشن کې زمونږ په هغه ټایم کې سټوډنټانو او تاسو ته به وایي چې ټولو نه به ډېر خفه کېدو چې عزتمند خلک وو، ښه پښتانه سفید پوشه خلک وو، هغه خپل کورونه په خپله مرضۍ نه وو پرېښودی. مشکل وخت راغلی خپل مونږ لپاره پرېښودو، خو چې کله مونږ ته بهر ته راغلو هر ماښام به په ټي وي چینلو باندې زمونږ دغه خلکو ته 1 کیلو اوړه ورته ورکوه او غټ غټ تصویران ورته ورکوه. زه ما خپل پي ټي آی ورته خصوصا نمایندګانو ته اپیل کړی دی، زموږ وزیر اعلی صاحب هم اپیل کړی دی او کم ورکرانو ته هم اپیل کړی دی. ستاسو په ترو زه نورو خلکو ته ووایم چې اول به انشاءالله زه ګارنټي درکوم احساس پروګرام باندې موږ چاته رسو. کم پاتې شو وزیر اعلی صاحب ناست دی، وزیر اعلی صاحب په کوشش کوي راوسو، که بیا هم څه پاتې شو خدای مکړه د حالات ډېر زیات لاړل ځکه چې پته یې نه لګي میاشت دي 2 دي 6 میاشتې دي که ډېر خراب وو. نو زه تاسو ته وایم چې موږ به خلکو ته ورځو، موږ به سوال مینت کوو، زموږ سوال خلک به چاته انشاءالله لاس نیسي. تاسو به په دې کې ملګرتیا کوئ، دا تصویران او دا شیدونه به ډسکریج کوو. دا زموږ عزتداره خلک دی، غیرتمند خلک دی. نن خدای پاک مجبوره کړي دي خو غیرت لري، پښتو لري، حیا لري، پردهپوشي لري. د دې خبرو موږ خیال کوو. روجه روانه ده. تاسو ته دا هم وایم چې ډېر خلک چې کم پاتې شوي دي احساس نه، د هغه خلکو لپاره موږ د خپل طرفه یو میکانیزم تیار کړی دی. انشاءالله موږ به کور کور ته هغه چې کوم زموږ پر منګوري په بازار کې، د کابل په بازار کې، د مټي په بازار کې، په دې کې به کم ریړۍ والا ګاډۍ والا ولاړو کم چې متاثر شوي دي انشاءالله موږ ورته کور کور ته رسو. هغو ته مو سامان موږ ته چې کم د هغو صورت دی دا په چا باندې د چا احسان نه دی، دا د خلکو حق دی، دا د ریاست په دو باندې د ریاست فرض دی او د خلکو حق دی. نو انشاءالله یو ګران وخت دی، هېڅ پته یې نه لګي. د خدای نه پاک نه به سوال کوو، په شریکه باندې تاسو خلکو ته پیغام ورکوو چې توبه استغفار وکړو، ځکه چې ساینس خو فیل شو، ټولې دنیا کوم معیشت یې تباه شوې، هیلث سیسټم راتاو شو. نو احتیاطي تدابیر د خپل حکومت او ډبلیو ایچ او په هغې کوم موږ ته انسټرکشن راکوي په هغې باندې به عمل کوو. تاسو پکې خپل اویرنس کمپین کوئ، موږ ته به لاره ښیي، ډایرکشن راکوي چې په کوم ځای کې ضرورت دي انشاءالله موږ به هغه کوو. او بیا یو بین وزیر اعلی صاحب شکریه ادا کوو چې کوم په ټوله صوبه کې حدود اقدامات کړي دي، خو د هغې سره سره په سوات کې په ایمرجنسي بنیاد باندې دوی اقدامات وکړل. نو زه هم د دوی شکریه ادا کوم. نمبر